Thank you so much to be with the Airway News. آپ نے آج بائیڈن نے جو اسپیچ کی اقوام متحدہ سے، آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے بات کی ہے پوری دنیا سے اکٹھا ہونے کی اور جو مسائل ہیں، جنگیں ہیں، ان کو ختم کرنے کی، کیا کہیں گے آپ؟ جی، آج صدر بائیڈن کی خاطب میں ہم نے روس کی جارحیت کے جنگ جو یوکرین پر ہو رہا ہے اس کے بارے میں سنا، مشرقی وسطی کی صورتحال کے بارے میں بھی سنا۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ چکے ہیں کہ جنگ بندی پر دستخط کرے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی ہوگی اور عام غزہ کے لوگوں تک انسانی امداد پہنچانے کے لیے ہم اور کوشش کرنا چاہیے۔ وہ خبریں جو جنوبی لبنان سے آ رہے ہیں کافی تفتیشناک ہے، اور امریکہ علاقے کے تمام فریقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تشدد نہ پھیلائے جائے اور یہ صورتحال حل کرنے کے لیے سفارتکاری بہترین طریقہ کار ہے۔ جنگ سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اے آئی کے بارے میں بھی بات کیا۔ اے آئی ایک بہت اچھا موقع دیتے ہیں دنیا کو، لیکن اس کا غیر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انسانی امداد کے بارے میں بھی بات کیا اور اقوام متحدہ کے اصلاحات بھی۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ بائیڈن چونکہ صدارتی انتخاب نہیں لڑ رہے تو ایک بڑے مسائل چھوڑ کر جا رہے ہیں نیکسٹ پریزیڈنٹ کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑے مسائل نہیں ہیں جو حل طلب تھے، حل نہیں ہو سکے؟ دیکھیے، اس دنیا بہت پیچیدہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور جو بھی امریکی حکومت کا سربراہ بن جائے، ہم دوسرے ممالک کے ساتھ اس مشکلات سے نمٹنے کے لیے کام کرنا چاہیں گے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات امریکہ کے کافی بہتر ہوئے ہیں پچھلے کچھ دور کے اندر، جب سے نئی حکومت آئی ہے شہباز شریف صاحب کی۔ آپ کس طرح دیکھتی ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کو؟ دیکھیے، امریکہ کی راشٹری ہت، ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ایک استحکام، خوشحال اور امن پورن پاکستان ہونا چاہیے، اور وہی استحکام اور خوشحالی کے لیے ہم جو بھی حکومت پاکستانی لوگ خود پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توانائی کا مانگ بہت ہے، اور اس لیے ہمارے دو طرفی تعلقات میں ایک گرین انرجی پارٹنرشپ میں خاص سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زراعت میں بھی بہت سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں تجارت کے مواقع بھی بہت ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کی ایک اڈا بن چکا ہے، سیف ہیونز ہے، اور روزانہ پاکستان پر حملے ہوتے ہیں، سیکیورٹی پر بھی اور عام عوام پر بھی۔ کتنی دکھ اور تشویش ہے امریکہ کو اس کے اوپر، اور امریکہ کیا مدد کر سکتا ہے اس ذات دہشت گردی میں پاکستان کی؟ امریکی حکومت سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لوگ دہشت گردی کی کتنی بڑی بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور دہائیوں سے، اس لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ ہمارے ڈائیلاگز جاری رکھتے ہیں، اور ہمارے تعاون بھی کنٹینیو کر رہے ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے اطلاع فراہم کر سکتے ہیں اور تربیت بھی کر سکتے ہیں، اور ہم براہ راست پاکستانی حکومت کے ساتھ افغانی پناہ گزینوں کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان بھارت کی بڑی ٹینشنز ہیں، امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی رول پلے کر سکتا ہے پاکستان اور بھارت کو قریب لانے میں مذاکرات کے لیے؟ آخر کار ہم انڈیا اور پاکستان کے بیچ کی تعلقات جو ہے وہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری امید ہے کہ براہ راست بات چیت میں وہ معاشی ہو جائے گا، اور آخر کار کشمیر کے معاملہ جو ہے ہم شملہ اعلان کے مطابق سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دو طرفی ایشو ہے، اور امید ہے کہ یہ دونوں بڑے بڑے جمہوریت، بڑے بڑے اقتصادیات بہتر سے بہتر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکے۔ مودی سے ملے تھے ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن 2 دن پہلے، کوآڈ سمٹ ہوا تھا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ کیا
जो टेंशन थी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, कुछ इंडाइटमेंट हुई है इंडियन एजेंट्स की कुछ अर्सा पहले यहाँ पर, तो कुछ बात हो रही है इंडिया से, अकाउंटेबल किया जा रहा है इंडिया को कि ट्रांसनेशनल डिप्रेशन वाक़यात ना हो दोबारा? तो अभी मुकदमा चला रहे हैं और जब तक वो अदालत में है मैं उसके बारे में तफसील में नहीं बात करूँगी, लेकिन अमरीकी हुकूमत बराह रास्त इंडियन हुकूमत को हमारे तफ्तीश इजहार किया और हमने साफ किया कि मुस्तकबिल में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे कोऑपरेशन जो हो रहा है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है और कोई भी मशहूर रिश्ता में कुछ अलग नुक्ते नज़र है, लेकिन वो तो दूसरे कोऑपरेशन एरियाज़ में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल आपसे ये करना चाहूँगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहा है, ख़ासतौर पर तवानाई के शोबे के अंदर, और IMF से जो पाकिस्तान ने कर्जा लिया उसमें अमेरिका ने भी पाकिस्तान का साथ दिया, बात की IMF को, और तो आप कितना देख रही हैं कि अमेरिका कितना मजबूत देखना चाहता है पाकिस्तान को मईशी तौर पे? हम समझते हैं कि पाकिस्तान और सरमायाकारी अट्रैक्ट करना चाहते हैं और वैसे सरमायाकारी अट्रैक्ट करने के लिए एक इस्तेहकम इक़्तिसादियात चाहिए। हम समझते हैं कि वो इस्लाहात जो IMF पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं वो पाकिस्तानी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा।